السلام علیکم. انفیکٹ کے ساتھ میں ہوں آمنہ طاہر. ناظرین، آئے روز پاکستان کی سیاست میں اتار چڑھاؤ ہم دیکھ رہے ہیں. ایک طرف تحریک انصاف ہے جو کہتی ہے کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو دوسری جانب حکومتی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی حکومتی اتحاد میں اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جیت کس کی ہوگی، اختلافات کی یا اتحاد کی. اس وقت پروگرام میں ہمیں جوائن کریں امجد خان نیازی صاحب، رہنما پی ٹی آئی ہیں. امجد صاحب، بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے اندر وقت دینے کا. سر، پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اس کی اندرونی کہانی سامنے آئی ہے کہ مساق جمہوریت کی بات کی جا رہی ہے کہ نیا مساق جمہوریت جو ہے اس کی دعوت دی گئی ہے. لیکن اگر ہم ماضی کی بات کریں تو تحریک انصاف مساق جمہوریت کو مکاؤ کا نام دیتی تھی، تو اب موقف میں تبدیلی کیوں؟ دیکھیں، اس مساق جمہوریت میں اس لیے ہم مکاؤ کا نام دیتے ہیں کہ جو سی او ڈی لنڈن کے اندر ہوا تھا وہ لنڈن پلان تھا. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے وہ دو پارٹیوں نے آپس میں ایگریمنٹ کیا تھا کہ میری باری اور تیری باری. ہم جو اب نئے مساق جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہم پورے سسٹم کی بات کرتے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک. وہ آپ کی جمہوریت کی بحالی ہے، آپ کی رول آف لا ہے، آپ کی عدلیہ ہے، آپ کا میڈیا ہے، آپ کا نیو آنے والا الیکشن ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور اس میں جو آپ کا نظام اس وقت معاشی نظام ہے جو گل سڑ چکا ہے، وہ ہے عام لوگوں کی زندگیاں ہیں. مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جو ضرورت ہے اس وقت کی، کیونکہ یہ نظام بیسیکلی گر چکا ہے. تو سر، یہ مفاہمت کی کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دعوت ہے، یا پھر یہ کوئی سیاسی دباؤ کی نئی حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس میں کوئی دباؤ والی تو بات نہیں ہے. یہ ایک پولیٹیکل موو ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے بات چیت کی ہے پورے تمام اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. تو سر، اگر اس کے اندر بڑی جماعتیں شامل نہیں ہوتی تو پھر آپ اس دعوت کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس دعوت کی کیا حیثیت پھر رہ جائے گی؟ آپ دیکھیں، اس وقت جو انسٹیبلٹی ہے ملک کے اندر اور آپ کے ہمسایہ ملک کے اندر جس طرح مطلب حالات بنے ہوئے ہیں، تو اگر ہم نے اپنا گھر ہاؤس ان آرڈر نہ کیا تو اللہ نہ کرے دشمنوں کی نظر جو ہے وہ آپ کے ارد گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہے. اللہ نے آپ کو ایک بہت مضبوط دفاع دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی ساورنٹی کے لیے ہم سب کی جان بھی حاضر ہے. لیکن پھر بھی ہمیں ضرورت ہے معاشی استحکام لانے کے لیے. جب تک پولیٹیکل استحکام نہیں آئے گا، آپ میں مسائل رہیں گے. آپ نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، کے پی کے ہے، آپ کا بلوچستان ہے، آپ نے ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے. تو سر، آج اڈیالہ جیل کے باہر کیا صورتحال رہی ہے؟ پچھلے ویک تو یہ دیکھا گیا تھا کہ سورہ یاسین پڑھائی جائے گی، اب آج قرآن خوانی کی دعوت دی گئی ہے. آج بھی الحمدللہ بہت بڑی تعداد جو ہے قرآن خوانی پڑھنے کے لیے وہاں پہ لوگ تشریف لا رہے ہیں. ابھی تک لوگ موجود ہیں وہاں پہ. تو سر، ملاقات کے لیے کیا مزید اب کوششیں پی ٹی آئی کی جانب سے کی جا رہی ہیں کہ ملاقات کروا دی جائے خان صاحب سے؟ اب ہم عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں، عدالتوں کے فیصلوں کو بھی جو ہے وہ نہیں مانا جا رہا ہے. اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نہیں مان رہا. تو آپ خود اندازہ کریں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کون سا ایسا راستہ اختیار کریں. ہم پرامن طریقے سے وہاں پہ بیٹھ کے واپس آ جاتے ہیں. ہر ہفتے کہا جاتا ہے کہ اگلی دفعہ ملاقات کرائی جائے گی. تو کیا اس وقت عملاً جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے اوپر ایک سوال یہ نشان آ گیا ہے، یہ گورنمنٹ چاہتی کیا ہے اس ملک کے سے. تو سر، پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے اور مقبولیت کی وجہ سے عوام بھی نکلتی ہے، لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سیاسی تنہائی کا سامنا کر رہی ہے اس وقت. اس کی کیا وجہ بنی ہے؟ سیاسی تنہا وہ ہوتا ہے جس کو عوام چھوڑ جائے، اور جس کے ساتھ عوام کھڑی ہو وہ تنہا نہیں ہوتا. اس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں. جو پولیٹیکل پارٹی جو نیشنل سطح کی تھی وہ خود تنہائی کا شکار ہو گئی ہیں، کیونکہ وہ بن گئی ہیں اپنا کیا کہتے ہیں ریجنل پارٹی.
اچھا سر، آپ کے ساتھ صرف آخری ایک میرا سوال ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ابھی سیاسی طور پر آپ کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں عمران خان صاحب سے، اور یہ ایک مزاحمت شروع ہو گئی ہے اور مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں بیٹھا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، اس کی وجہ کوئی سوشل میڈیا ہے یا سوشل میڈیا نے ملک کی سیاست کو تقسیم کر دی ہے؟ دیکھیں، ہم نے تو علامہ راجہ ناصر صاحب اور اچکزئی صاحب کی شکل میں ہم نے تو بتا دیا کہ یہ لوگ ہیں جو مذاکرات نہیں کر سکتے، ان کو اپنا مکمل جو ہے وہ اختیار حاصل ہے. لیکن ابھی تک مطلب گورنمنٹ نے تو اپنی کوئی ٹیم نہیں بنائی جس کو کہا گیا کہ وہ سی بی ایمز چاہتے ہیں. انہوں نے کوئی نیشنل ڈائیلاگ کے اوپر یا مطلب گفتگو شنید کے لیے کوئی ایسی کمیٹی اتحادیوں کے ساتھ مل کے نہیں بنائی. پاکستان تحریک انصاف تو اپنے جو ہے ٹیم ممبر دے چکی ہے. صحیح، بہت شکریہ امجد خان نیازی صاحب، آپ نے پروگرام کے اندر ہمیں وقت دیا. ناظرین، اسی کے ساتھ لیتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب نے، رہنما نون لیگ ہیں. نثار صاحب، بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے اندر وقت دینے کا. سر، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ حکومت میں رہنا ملکی مفاد میں ہے، تو آپ بھی کیا اس بات سے متفق ہیں؟ جی بالکل، میں متفق ہوں کہ ملکی مفاد میں ہے ان کا حکومت میں رہنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام اسٹیک پیپلز، صرف پیپلز پارٹی نہیں، تمام جو ہے سیاسی قیادت ان کو مل بیٹھنا چاہیے ملکی مفاد میں. پیپلز پارٹی ایک میچور سیاسی جماعت ہے اور انہوں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، بالغ نزدیکی کا ثبوت دیا انہوں نے. تو سر، اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر یہ اختلافات کی خبریں کیوں بار بار آتی ہیں؟ نہیں، یہ جو اختلاف تو بہت دیکھیں، آخر ظاہر دونوں الگ الگ سیاسی جماعتیں ہیں، دونوں کے الگ الگ پروگرام ہیں، الگ الگ نقطۂ نظر ہے، لیکن بے شمار معاملات میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم جو ملکی مفاد میں اکٹھے ہیں تو ہمارا جو اتفاق رائے کے لیے جو مقاصد ہیں ہمارے وہ بہت بڑے ہیں. اختلاف چھوٹے ہیں اور جو مقاصد ہیں ہمارے وہ بہت بڑے ہیں جن کے لیے ہم اکٹھے ہیں. اس وجہ سے چھوٹے موٹے اختلاف تو چلتے رہتے ہیں سیاسی جماعتوں کے درمیان، لیکن اس میں ملک کی مفاد میں ہم اکٹھے ہیں اور انشاءاللہ اکٹھے رہیں گے، مجھے پوری امید ہے. جی تو سر، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ کوئی دباؤ کی سیاست کر کے حکومتی فیصلوں کو تبدیل کروا رہی ہے اور اس میں کامیاب بھی ہو رہی ہے؟ جیسے کہ ابھی کل قومی اسمبلی کا انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے اور اس کے بعد جو احتجاج کیا گیا ہے اس کے اندر حکومت نے اسپیشل اکانومی زونز ترمیمی آرڈیننس جو ہے اس کو ہی واپس لے لی ہے. نہیں، وہ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ وہ آرڈیننس، وہ ان کا موقف اس میں وزن تھا کہ صدر کی منظوری کے بغیر کس طرح آرڈیننس جاری ہو سکتا ہے. صدر ظاہر ہے کہ وہ اس میں اپنی جگہ وزن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتحادی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا جو ہے وہ ہماری خواہش ہے اور ہماری ترجیح بھی ہے. اور میاں شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اپنے حلیف جو ہے ہماری جماعتیں ہیں ان کو اعتماد میں لے کر ہی فیصلے کیے جائیں. تو سر، جس طرح سے اب پی ٹی آئی نے دعوت دی ہے نئے مساق جمہوریت کی، تو اس کو آپ سنجیدہ لیں گے؟ جی، وہ پہلے خود وہ سنجیدہ ہو لیں، اپنے جو ہے چیئرمین سے، اپنے بانی چیئرمین سے، اپنے لیڈر سے، عمران خان صاحب سے اپروول لے لیں، ان سے ایک اتھارٹی لے لیں، اختیارات لے لیں مذاکراتی کمیٹی. تو اس کے بعد وہ خود سنجیدگی کا مظاہرہ کریں تو بالکل ہونے چاہیے مذاکرات کی. تو سر، وہ کیسے سارا ہولڈ لے لیں یا کوئی بات چیت کریں؟ ان کی تو ملاقات ہی نہیں کروائی جا رہی، کم از کم ملاقات تو کروا دیں. جی ہونی چاہیے ملاقات، جی بالکل ہونی چاہیے. ان کے وکلاء کی بھی، ان کے سیاسی جو ساتھی ہیں، اکابرین ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی بھی، اور ان کے رشتہ داروں کی بھی، عزیزوں کی بھی، گھر والوں کی ملاقات ہونی چاہیے. جی بالکل. تو پھر سر، رکاوٹ کہاں پہ آ رہی ہے ملاقات میں؟ جی یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن ملاقات تو بالکل ہونی چاہیے جی ان کی. لیکن ابھی تک تو سر کوئی ملاقات نہیں ہوئی. وہ تو بیچارے اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ان کو قرآن خوانی کروانی پڑ رہی ہے وہاں پر بیٹھ کر، صرف یہی اب وہ کر سکتے ہیں. چلو، قرآن خوانی تو چلو ویسے بھی ثواب کا کام ہے، وہ تو چلو کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ملاقاتیں ان کی ہونی چاہیے. جی تو سر، اب جو وزیر اعظم صاحب نے مذاکرات کی دعوت دی ہے وہ سنجیدگی پر ہے یا صرف کوئی سیاسی حربہ کہہ لیں یا حکمت عملی کہہ لیں ہم؟ نہیں، دیکھیں، جو وزیر اعظم صاحب نے مذاکرات کی دعوت دی ہے وہ سنجیدگی پر ہے یا صرف کوئی سیاسی حربہ کہہ لیں یا حکمت عملی کہہ لیں ہم؟ نہیں، دیکھیں، جو وزیر اعظم صاحب نے مذاکرات کی دعوت دی ہے وہ سنجیدگی پر ہے یا صرف کوئی سیاسی حربہ کہہ لیں یا حکمت عملی کہہ لیں ہم؟
وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے تو دیکھیں جب وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے اس وقت بھی آگے بڑھ کے ہمیں بڑے تحفظات تھے 2018 کے الیکشن کے بارے میں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ ہاں مل بیٹھے ملکی قومی مفاد میں اور مساق معیشت پہ بات کرتے ہیں، آپ کو یاد ہے۔ لیکن اس وقت ہمارا جو دست تعاون تھا انہوں نے حقارت سے جھٹک دیا، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے، عمران خان صاحب نے۔ وہ جو ہے وہ غیر ملکی جو حکمران تھے، خاص طور پہ انڈیا کے پرائم منسٹر مودی صاحب اور امریکن پریزیڈنٹ کے فون کا انتظار کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ ایک قدم آگے بڑھ کے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ یا اپوزیشن کے دیگر قائدین کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ ساتھ لے کے چلنے کی نہ بدقسمتی سے ان میں وہ جو جذبہ تھا نہ صلاحیت تھی۔ تو شہباز شریف صاحب تو شروع سے ان کی کوشش رہی ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلا جائے، اس وقت بھی ان کی کوشش تھی، لیکن یہ ہے کہ لیکن وہ پی ٹی آئی کی قیادت تعاون نہیں کیا۔ اب بطور وزیر اعظم بھی ان کی کوشش ہے اور وہ اسی لیے انہوں نے دعوت دی ہے کہ آئیں مل بیٹھے، ملک اور قومی مفاد میں مل بیٹھے اور مل کے چلیں، اور مل کے چلنا چاہیے پوری۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملکی مفاد اس میں ہے کہ تمام تر سیاسی قیادت جو ہے بشمول پی ٹی آئی کے سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور مل کر ملک اور قومی مفاد میں فیصلے کرنے چاہیے۔ سر اگر ان سے بات کی جائے وہ کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں، لیکن ابھی تک حکومت کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ نہیں، جو آپ خود کہہ رہی ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب نے دعوت دی ہے، کوئی ایسی پارٹی یا کمیٹی نہیں بنائی گئی کہ وہ ہمارے سے بات کرے، ہم سے رابطہ کرے؟ دیکھیں ان کو، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے لیے ضروری کیا ہے۔ ان کو پی ٹی آئی کی اگر یہ ہے کہ قیادت اگر بارے نظری کا ثبوت دے، دور اندیشی کا ثبوت دے، تو ان کو کم از کم 2 کام کرنے چاہیے۔ کیا؟ پہلا یہ کہ 9 مئی میں کے واقعات سے لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہیے۔ جن لوگوں نے حدود کراس کی، جنہوں نے یہ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے کیے، جنہوں نے ہمارے جو سمبلز آف رائٹ تھے، ہم ان کو تہوبالا کیا، ان کو جلایا، ان کو توڑا، کل شیر خان کے مجسمے کو توڑا، ہمارے 1965 کی جنگ کے ہیرو ایم ایم عالم کے جہاز کو نظر آتش کیا، اس طرح کے بے شمار انہوں نے کام کی۔ جن لوگوں نے یہ کام کیا، پی ٹی کی قیادت کو نہ صرف ان سے لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہیے بلکہ ان واقعات کی مذمت کرنی چاہیے اور اس پہ قوم سے معافی بھی مانگنی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک با اختیار مذاکراتی ٹیم بنانی چاہیے اور ان کو اختیار دینا چاہیے کہ آپ جو چاہیں ملکی اور قومی مفاد میں آپ فیصلہ کریں۔ تو یہ 2 کام وہ کریں تو اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ یہ حکومت جو ہے بالکل بڑی خوش دلی کے ساتھ ان کے ساتھ مذاکرات کرے گی اور کھلے دل کے ساتھ کرے گی۔ سر انہوں نے تو محمود خان اچکزئی کو یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ مذاکرات کر سکتے ہیں، تو اگر اب محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر مقرر ہو جاتے ہیں، ان کی تعیناتی ہو جاتی ہے، نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے، تو پھر آپ ان کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کریں گے اور مذاکرات کریں گے؟ نہیں، دیکھیں محمود خان اچکزئی صاحب ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور بڑے باصول آدمی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے اگر یہ ہے کہ ان پہ اعتماد کا اظہار کیا تو بڑا اچھا کیا جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ قوم کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس مکمل اختیار ہیں، ان کے پاس اور باقی ان کے ساتھی جو مذاکراتی ٹیم کے رکن بنے، اس کا حصہ بنے، ان کے پاس مکمل طور پہ اختیار ہونے چاہیے۔ اس کمیٹی کو، مذاکراتی کمیٹی کو با اختیار ہونا چاہیے عمران خان صاحب کی طرف سے۔ یہ بالکل واضح طور پر قوم کے سامنے واضح ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ مذاکراتی ٹیم جو ہے کچھ طے کرے اور پتہ چلے جی کہ عمران خان صاحب نے تو اس کو ویٹو کر دیا ہے۔ یہ نہیں، اس طرح نہیں، یہ مذاق نہیں ہے۔ تو یہ جس طرح میں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں ان کے بارے میں جس طرح میں نے کہا کہ جن لوگوں نے حدود کراس کی ان کو نہ صرف کنڈیم کرنا چاہیے، ان سے لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہیے اور قوم سے معافی مانگنی چاہیے، اور دوسری بات جو ہے جس طرح میں نے کہا کہ ایک با اختیار مذاکراتی ٹیم بننی چاہیے اور عمران خان صاحب کی طرف سے، اور پھر میں سمجھتا ہوں۔ سر آپ نے محمود خان اچکزئی کی ہی بات کی ہے، تو اب اگر وہ اپوزیشن لیڈر بن جاتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عمران خان کی رہائی کروا سکیں گے؟ نہیں، میں دیکھیں یہ تو عدالتوں کا کام ہے، لیکن جو اصل جو بات ہے جس طرح میں نے کہا کہ ان کو جو
سارا جو معاملہ جو یعنی یہ ہے کہ دیکھیں یہ آپ کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے کہ 9 مئی کو جن لوگوں نے بھی اس طرح کی حرکتیں کی وہ یہ ہے کہ ان کو تو کنڈیم کرنا چاہیے نا, ان سے تو لا تلقی کا اظہار کرنا چاہیے پی ٹی آئی کی قیادت کو, اور یہ قوم سے معافی مانگنی چاہیے جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں. آپ دیکھیں نا 3 صرف میں گرواتا ہوں, بے شمار کام ہے لیکن صرف 3. جی, لاہور کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ, یعنی یہ ہے کہ جس کا جو قائد اعظم کا گھر تھا جس کا نام آج بھی جناح ہاؤس ہے, ایم عالم کے جہاز کو نظر کرنا, جو ہمارا یہ قومی ہیرو یعنی 65 کی جنگ کا ایک ہیرو اس کے جہاز کو. پھر یہ کہ کل شیر خان نشان حیدر جس کا یہ جس کے بہادری و جرت کے کا اعتراف دشمن بھی کرتے ہیں, اس کے مجسمے کو توڑنا. یہ کیا یہ ہے کہ یہ کوئی پاکستان سے محبت کرنے والا کوئی شخص ایسے کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیے. کیا ایسے لوگوں کی مذمت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ایسے لوگوں کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ کیا ایسے لوگوں سے پی ٹی آئی کی قیادت کو لا تلقی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل. تو یہ تو کرے نا, یہ اگر کرے تو اس کے بعد یہ ہے کہ آگے پھر ایک بااختیار مذاکراتی ٹیم بنائیں اور حکومت جو ہے انشاءاللہ ان سے یہ ہے کہ بالکل بامقصد مذاکرات کرے گی. تو سر 9 مئی کی ویڈیوز بھی پیش کر دی گئی ہیں, ان کے شواہد بھی پیش کر دیے گئے ہیں, سی ایم کے پی جو ہیں ان کی بھی ویڈیوز چلائی گئی ہیں, تو ابھی تک اس کا فیصلہ آنے میں ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے؟ نہیں تو یہ دیکھیں یہ عدالتوں کے کام تو عدالتیں جانے, یہ اس بارے میں تو کوئی یعنی ہم تو اس کا جواب نہیں دے سکتے نا, نہ اس کے یہ کوئی ڈیلے کہ ہم ذمہ دار ہیں, وہ تو جو ذمہ دار ہیں ان سے پوچھنا چاہیے. اچھا تو سر 8 فروری کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ نے ابھی ایک 9 مئی کا ذکر کیا ہے, لیکن ابھی تحریک انصاف کی جانب سے پہلے ہی کہہ دیا گیا کہ 8 فروری کو پہیہ جام ہڑتال ہوگی, ملک بند کر دیا جائے گا اور 8 فروری کو ہم نے بھرپور احتجاج کرنا ہے. تو اس حوالے سے حکومت کی کیا اس وقت اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہے, لیکن ہونی یہ چاہیے کہ اگر یہ ان کو ظاہر ہے کہ جلسے جلوس کرنے کا حق ہے, ان کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کا حق ہے, لیکن کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. صحیح. اگر فرض کریں کوئی وہ جو ہے کوئی بس اگر خود کوئی بسیں بند ہو جاتی ہیں, بسیں نہیں چلتی, ٹرینیں بند ہو جاتی ہیں, کسی کو اعتراض نہیں ہے, لیکن اگر زبردستی کو بند کروانے کی کوشش کرے, ٹرینوں کو روکے, بسوں کو روکے, ٹریفک کو روکے, تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ پھر قانون ہاتھ میں لینے والی بات ہے نا. اس کی اجازت کوئی بھی ذمہ دار اسٹیٹ نہیں دے سکتی. صحیح. تو سر جو تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کی باز گشت ہوتی رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ درست ہے یا غلط؟ نہیں بالکل غلط ہے, بالکل پابندی نہیں لگنی چاہیے. کسی سیاسی جماعت پہ پابندی جو ہے یہ کسی بھی جمہوری سوچ رکھنے والے شخص کی نہیں ہو سکتی. تو پھر سر اگر ملاقاتیں بحال نہیں ہوتی ہیں اور اسی طرح سے پی ٹی آئی کی جو عوام ہے یا رہنما ہے وہ سڑکوں پہ گھومتے رہیں گے اور سڑکوں پہ بیٹھے رہیں گے, اسی طرح احتجاج کریں گے, اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں گے جیسے کہ سی ایم کے پی کر رہے ہیں, پہلے لاہور آئے پھر کراچی گئے, یہی اگر سلسلہ چلتا رہے گا تو ملک کے اندر یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ کیسے پاسبل ہے کہ یہ استحکام کی جانب بڑھ سکے؟ میں نے اس کے لیے ایک 2 نکاتی فارمولہ ان کے سامنے رکھا ہے. جس طرح میں نے کہا, میں بار بار میں نے دہرایا ہے کہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں, جن لوگوں نے بھی حدود کراس کی ان سے لا تلقی کا اظہار کریں, ان کو کنڈیم کریں اور قوم سے معافی مانگیں. اور دوسری بات جو ہے کہ بامقصد مذاکرات کے لیے بااختیار مذاکراتی کمیٹی بنائیں, اور وہ کمیٹی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے اور ساری سیاسی قیادت بشمول پی ٹی آئی کی قیادت کے مل بیٹھے اور ملک قوم کے مفاد میں فیصلے کریں. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب, آپ نے ہمارے ساتھ تفصیلی گفتگو کی ہے. ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر علی صاحب. غضنفر صاحب بہت شکریہ پروگرام کے اندر وقت دینے کا. سر اس وقت جو ایران کے اندر حالات پیش آ رہے ہیں, پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں ایران کے اندر وہ پولیٹیکلی کمزور کر رہے ہیں ایران کو, یا پھر یہ زیادہ اگریسو بنا رہے ہیں ایران کی جو عوام ہے اس کو اور ایران کی جو اس وقت حکومت ہے اس کو؟ نہیں, جو حالات ہیں یہ تو باہر کی ملکوں نے پیدا کیے نا. آپ کو پتا ہے یہ حالات جو ہیں ایران کے اندر یہ ڈومیسٹک اپرائزنگ نہیں ہے. یہ وہاں پہ پرابلمس تو تھی, کچھ جو ایشوز تھے, لیکن اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے, اور انہوں نے یہ قبول کر لیا ہے کہ ہاں جی ہم نے وہاں پہ حالات ایکسپلائٹ کیے ہیں.
वी आर इन्वॉल्व्ड इनटू इट। तो अब उसके ऊपर ईरान की हुकूमत ने कुछ तो करना है ना। तो उसमें देखिए ये जो रजीम चेंज की बातें की जा रही है ईरान के अंदर, तो क्या इसकी कोई हकीकी पॉसिबिलिटी है, आप देख रहे हैं कि हो सकता है ऐसा कुछ? जी क्या सर, रजीम चेंज की जो बात की जा रही है, अमेरिका भी इसकी कोशिश कर रहा है, तो इसकी कोई पॉसिबिलिटी देख रहे हैं आप? क्या रजीम चेंज वेनेजुएला में रजीम चेंज हो गया जो अमेरिका ने किया था? वो तो वहीं से एक औरत आ गई है जो खड़ी है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, और उसने चार्ज दे दी, वो लेके आ उसने चार्ज ले लिया। तो ये तो ऐसी फॉर फ्लंग चीज है, लेकिन जो कुछ ईरान में हो रहा है, ईरान उसको कम्बैट करने की, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है जी। और उसमें बहुत हद तक ईरान को कामयाबी ही है, क्योंकि कल आपने देखा बहुत सारे प्रो गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेशन हैं जो नेचुरली हुए थे बहुत सारे शहरों में। फिर ईरान के सदर का भी इंटरव्यू आया और उन्होंने जो कुछ कहा वो भी आपको पता है कि हम अपनी फॉल्ट लाइन्स को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ साथ उन्होंने उसको भी जो कहते हैं जो प्रॉब्लम पैदा करेगा उसको हम टैकल करेंगे बड़े आहानी हाथों से। तो वो चीज आपको होती नजर आ रही है। उसमें इंशाल्लाह ईरान के हालात जो है वो हफ्ते के अंदर नॉर्मल पे आ जाएंगी। गवर्नमेंट जो है वो भी सीरियस है और लोगों ने भी रियलाइज कर लिया कि इस तमाम इश्यूज में इजराइल का और अमेरिका का हाथ है। तो इस मूवमेंट को कामयाब, इस किस्म की तशद्दुद को कामयाब नहीं होने देना, और ये चीजें जो है ये ईरान को नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे। सर, जिस तरह से ट्रंप ने वेनेजुएला के अंदर मिलिट्री एक्शन लिया है, क्या ऐसा रिस्क वो ईरान में ले सकता है? ईरान एक मुख्तलिफ मुल्क है, वेनेजुएला एक मुख्तलिफ मुल्क है। ईरान एक बहुत पुरानी डायनेस्टी है, बहुत पुरानी रियासत है। तो इस किस्म का कोई एक्शन ईरान के अंदर होता नजर नहीं आता। लेकिन ट्रंप की पॉलिसीज तो एक ही है, अमेरिका फर्स्ट। तो तुम्हारा ट्रंप तो पागल है, जुआरी है, बेवकूफ है, अंधा है, जर्नलिस्ट है, चोर है। ट्रंप तो हर चीज सही नहीं कह सकता ना। ट्रंप को वेनेजुएला में शिकस्त हुई है। अब जितनी ऑयल कंपनियां हैं उन्होंने कह दिया कि जी वेनेजुएला में इंस्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी ठीक नहीं, हम तो वहां जाके इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ट्रंप को शर्म नहीं आई ये सुन के? ये ट्रंप को बात करें, ईरान की ताकत को देखें और ईरान अपनी ताकत इंशाल्लाह दिखा देगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका गजनफर साहब, आपने प्रोग्राम के अंदर हमें वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।